مزید مسئلہ یہ بھی تھا کہ مہاجرین کے قافلے روز بروز کراچی پہنچ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ اپنے رشتہ دار بھی تھے اور ان کا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سوا کوئی سہارا نہیں تھا، اس لیے وہ بھی تقریباً مستقل مہمان کے طور پر ہمارے گھر ہی میں ٹھہرتے اور ان کو روزگار دلانے کی کوشش بھی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرائض میں شامل تھی۔ اس کے علاوہ بھی وہ لوٹے پٹے مہاجرین کی ہر ممکن امداد کی کوشش فرماتے تھے۔ غرض حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا تھا، اور اب ہمارے لیے یہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کہ انہوں نے کس طرح ان حالات کا مقابلہ فرمایا، لیکن ہمارے لیے وہ ایک انتہائی شفیق باپ تھے جو گھر والوں کے سامنے ہمیشہ مطمئن اور خوش و خرم نظر آتے، بلکہ ہم لوگوں کی دلداری کے لیے ہمیں سیر و تفریح کو بھی لے جاتے۔ اس وقت کراچی میں سمندر کی تفریح کے لیے سب سے دلکش جگہ کرپٹن تھی، جسے اس وقت زیادہ تر ہوا بندر کہا جاتا تھا، چونکہ وہ شہر سے بہت دور جگہ سمجھی جاتی تھی جہاں بسیں بھی بہت کم جاتی تھی، اس لیے دن کے وقت وہ اکثر سنسان اور پرسکون ہوتی تھی۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سب گھر والوں کو اسی وقت وہاں لے جاتے۔ آج جس جگہ بڑا سا پارک بنا ہوا ہے، اس وقت سمندر وہاں تک آیا کرتا تھا، اور وہ قدیم پل جو اب پارک کے مشرقی حصے سے مغربی حصے تک پھیلا ہوا ہے، سمندر کی موجیں اس پل کے اگلے حصے کے نیچے تک آیا کرتی تھی۔ یہاں ہم لوگ سمندر کی موجوں میں اپنی اپنی بساط کے مطابق نہاتے اور گھر سے لایا ہوا کھانا دوپہر کے وقت وہیں کھا کر واپسی لوٹتے۔ اسی طرح حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی ہمیں بادبانی کشتی میں سوار کر کے کماڑی سے منوڑا لے جاتے، اور دن بھر کی یہ تفریح ہم بچوں کے لیے بڑی پرکیف ہوتی تھی۔ ایک طرف تو مذکورہ بالا مسائل کے باوجود ہماری دلداری کے لیے اس قسم کی تفریحات کا بھی سامان فرماتے، اور ان تفریحات کے دوران بزرگوں کے واقعات اور نصیحتوں کے ذریعے ذہن سازی بھی کرتے رہتے۔ دوسری طرف حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو علمی ذوق عطا فرمایا تھا، اس کی بنا پر خالص علمی اور فقہی مشغلے کسی حال نہیں چھوٹے۔ اگرچہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی کی حیثیت سے آپ مدت پہلے استعفیٰ دے چکے تھے، لیکن لوگ اطراف عالم سے ان کے پاس فقہی سوالات بھیجتے رہتے تھے، جن کے جواب وہ اس حالت میں بھی تحریر فرماتے، اور دیوبند سے اگرچہ وہ زیادہ سامان ساتھ نہ لا سکے تھے، لیکن اہم کتابیں، مخطوطات، علمی مسودے اور بزرگوں کے خطوط اور تبرکات کو بڑے اہتمام سے ساتھ لائے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ کسٹم کی تلاشی میں مجھے سب سے زیادہ فکر ان کتابوں اور کاغذات کی تھی، لیکن کسٹم والوں کو ان سے کوئی غرض نہیں تھی۔ انہیں تو یہ فکر تھی کہ کوئی سونا چاندی یا بے سلا کپڑا نہ جانے پائے۔ اس طرح والد صاحب کا یہ علمی اثاثہ بڑی حد تک ان کے ساتھ آ گیا تھا، یہاں تک کہ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ اتنی کتابیں نہیں لا سکے تھے، اس لیے بعض اوقات کسی مسئلے کی تحقیق کی ضرورت پڑتی تو وہ 3 منزل کا زینہ چڑھ کر ہمارے گھر تشریف لاتے اور مطالعہ فرماتے۔ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مسائل اس طرح حل ہونے شروع ہوئے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ دوستوں نے کراچی ہی میں کتابوں کی نشر و اشاعت کا ایک ادارہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شرکت میں قائم کیا، اور دوسری طرف بھائی جان مرحوم جو دیوبند کا کتب خانہ چلا رہے تھے، کسی طرح ان کے لیے ممکن ہو گیا کہ وہ کتب خانے کو وہاں سے سمیٹ کر پاکستان چلے آئیں، اور ہماری دادی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے ساتھ لے آئیں۔ چونکہ ان کے لیے ریل کا سفر قابل برداشت نہ تھا، اس لیے وہ انہیں دہلی سے ہوائی جہاز میں لے کر آئے۔ وہ ہم سب گھر والوں کی خوشی کا ناقابل فراموش دن تھا جب ہم ان کے استقبال کے لیے ڈرگ روڈ کے ہوائی اڈے روانہ ہوئے۔ ڈرگ روڈ کا ہوائی اڈا اس وقت شہر سے بہت دور سمجھا جاتا تھا اور بیچ میں جنگل حائل تھا۔ اس وقت اورینٹ ایئر ویز کے نام سے ایک ایئر لائن پاکستان اور ہندوستان کے درمیان چلا کرتی تھی۔ اس کا ڈاکوٹا طیارہ رن وے پر آ کر رکا تو میرے لیے کسی جہاز کو اتنے قریب سے دیکھنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ ہم سب کی نگاہیں اس کے دروازے پر مرکوز تھیں۔ تھوڑی دیر بعد بھائی جان دروازے سے نمودار ہوئے اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہاتھ ہلا کر دوبارہ اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں وہ باہر آئے
تو انہوں نے ہماری دادی صاحبہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا ہوا تھا، اور اس طرح حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی پریشانی رفع ہوئی۔